نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ صحابہ کرام نے فرشتوں کو کیسے دیکھا، صحابہ کرام کا فرشتوں کو دیکھنا کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے۔ جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو ایسے لگا کہ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہے اور وہ پگڑی باندھے ہوئے ہے جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ میں نے بھی باہر جا کر دیکھا تو وہ تو حضرت دحیہ کلبی تھے، ان کی وجہ سے آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے چلوں۔ حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ بنو قریظہ کے بارے میں لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے چلے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کی کئی مجلسوں پر گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا ابھی تمہارے پاس کوئی گزرا ہے؟ ان سب نے کہا، جی ہاں، ابھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تھے جو سفید خچر پر سوار تھے، ان کے نیچے ایک ریشمی چادر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت دحیہ نہیں تھے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہیں بنو قریظہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے قلعوں کو ملا کر ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کی عیادت کے لیے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہ انصاری گھر کے اندر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت لے کر اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابھی میں سن رہا تھا کہ تم کسی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں نے میرے بخار کی وجہ سے جو باتیں کی ان سے مجھے بہت غم و صدمہ ہوا، اس وجہ سے میں اندر آ گیا۔ پھر میرے پاس اندر ایک آدمی آیا، آپ کے بعد میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ عمدہ مجلس والا اور زیادہ اچھی بات والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا۔
جس کی وجہ سے آپ نے میرے والد سے اعراض کیے رکھا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر آئے، میرے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے اعراض کیے رکھا؟ میں نے کہا، ان کے پاس تو ایک آدمی تھا جو ان کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا۔ ہم پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ میرے والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ بات کہی، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا، تو کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہی کی وجہ سے میں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے حضور سے کوئی بات نہ کی، بلکہ ویسے ہی واپس آ گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، انہیں علم خوب دیا جائے گا، لیکن مرنے سے پہلے ان کی بینائی جاتی رہے گی۔ چنانچہ بعد میں اللہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عروہ بن رویم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آ جائے، اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میری عمر بڑی ہو گئی اور میری ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو گئی، لہٰذا مجھے اپنے پاس اٹھا لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا، وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ اس نے سبز جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے بھتیجے، پھر میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا، یہ دعا کرے، اللہ میرے عمل اچھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ربائیل، وہ فرشتہ ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام غم نکالتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے جو اعمال تھے، جو عمل کرتے تھے، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے وہ ملے، ان سے مصافحہ کرے، ان سے سلام و دعا کرے، تو فرشتے بالکل عام آدمی کی یعنی ان کے ساتھیوں کی شکل میں آتے تھے اور صحابہ کرام سے ملتے تھے۔ تو دوستو، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو اور اس میں ضد بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کوئی کر رہا ہے تم اس سے ضد کرو، اس سے زیادہ کرو اللہ تعالیٰ کا عبادت۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا ہے کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ تجھ پر کر دے اور اپنی رحمت تم پر برسائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ تو دوستو، آخرت کی تیاری پہ ہم لگ جائے، یہ دنیا تو چھوڑ جانی ہے۔
کسی نے بھی یہاں پہ نہیں رہنا ہے، صرف اللہ کی ذات وہ قائم اور دائم رہے گی، باقی سب نے فنا ہونا ہے۔ تو فنا ہونے سے پہلے پہلے آخرت میں جتنا ہم نے رہنا ہے وہاں کی اتنی ہی ہم نے تیاری کرنی ہے، جو کہ نامعلوم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رائی کے دانے سے بھر دیے جائے اور 100 سال بعد ایک پرندہ آتا ہو اور اس رائی کے دانے میں سے ایک دانہ اٹھا کر لے جاتا ہو، تو یہ جو دانہ ہے، جو 7 زمین اور 7 آسمان کے جو خلا ہے جن سے جو بھرے ہوئے ہیں اس رائی کے دانے سے، تو یہ دانہ اس پرندے کے 100 سال کے بعد آنے سے ایک ایک دانہ اٹھانے سے یہ دانہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوگی، اور دنیا کی جو زندگی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کس نے کل دیکھا، کس کی رات بستر میں ہے یا قبر میں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ باپ زندہ ہے، اس کا بیٹا چلا جاتا ہے، ماں زندہ ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، بیٹا زندہ ہے، باپ ماں چلے جاتے ہیں، بھائی زندہ ہے، بھائی چلا جاتا ہے۔ آنا جو ہے ترتیب سے ہے اور جانا جو ہے وہ بے ترتیب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت ہے ہمارے پاس، ضائع نہ کرے اس کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہی ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے پہ دنیا کے کسی بھی راستے میں میرے سامنے آ جائے، یعنی میرے پاس آ جائے، بشرط یہ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ موجود ہو، تو میں اسے ناکام نہیں لوٹاؤں گا بلکہ اسے کامیاب کروں گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔